بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ السلام علیکم۔ میرا ایک سوال ہے، کیوں نبی کریم کی محنت کو 50 سال سے کم بھی عرصے میں اس لیول تک پہنچا دیا گیا کہ ہزاروں صحابہ زندہ ہیں اور نبی کریم کی ساری اولاد ذبح کر دی گئی؟ نبی کریم کی محنت یا ان کا میسج تو بیٹا قرآن کریم ہے، اور ان کی محنت تو آج تک کوئی کیا ضائع کرے گا۔ ہمارے میں یا ان لوگوں میں اتنی جرت یا نہیں تھی کہ وہ مولا حسین کے ساتھ کوئی بھی کھڑا ہوتا یا حق کے ساتھ ڈرتا۔ یہی تو اصل ٹیسٹ ہے، یہی تو اصل ٹیسٹ ہوتا ہے، بار بار ہوتا ہے کہ یہ شیطان سے ٹیسٹ شروع ہوا تھا۔ شیطان کو کہا گیا تھا ہی از بیٹر دین یو، میں نہیں مانتا تو چلو گیٹ لاسٹ، فیل۔ آدم علیہ السلام کی اولاد کا بھی یہی ٹیسٹ ہے، تم سب برابر ہو مگر وہ جو تم میں تقوی میں بہتر ہے، یا جنہیں میں نے فضیلت دے دی۔ جیسے گھر کا فیبرک جو ہے، اللہ کہتا ہے جیسے میں نے خامند کو بیوی پہ فضیلت دے دی، آگے وجہ بتا رہا ہے اللہ، کیونکہ وہ پیسے خرچتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ پھر ایک جگہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ بڑے ہو جائے، صالح ہو جائے، اپنے نوکروں کی بھی شادیاں کروا دیا کرو اگر وہ صالح ہوں۔ یہ اللہ کی شرط، یہ کبھی غور کیے؟ ٹھیک ہے، تو سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد یہ ٹیسٹ شروع ہو گیا، ان کے میسج پہ کون کون کھڑا ہے، کون کون ڈٹا ہے۔ صحابہ کرام ہزاروں کی تعداد میں نہیں تھے، جو ان کے ویسے تو سارے جو مسلمان ہو گئے، جس نے آپ صحابہ کی کیٹیگری میں تو ساروں کو ہی ویسے ڈال دیں گے کہ جتنے بھی ان کے دور میں مسلمان یعنی زندہ، جنہوں نے دیکھ ہی لیا ان کو، ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے، ان کے ساتھ بیٹھے آخری دن یا ان کے آخری مہینے میں ظاہریت کی زندگی میں بھی کوئی آ کے مسلمان ہوئے تو تھے، تو وہ سارے مسلمان یا صحابہ کی کیٹیگری میں آئیں گے نا۔ لیکن وہ جو اولین ہیں جن کی ٹریننگ انہوں نے خود کی ہے، ان میں تو ایک ڈٹ جاتا تھا بیٹا تو لوگ لرزتے تھے۔ لیکن اسی لیے مجھے تو اللہ کی ترتیب اسی لیے ایسی نظر آتی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پھر کنٹروورشل سا ہو جائے گا ویسے، لیکن میری اپنی سوچ جو ہے، کیونکہ مسلمانوں کو اس پہ بھی ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، اب تو آپ لوگ خیر بہت زیادہ ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں، تو وہ عمر میں بھی زیادہ تھے اور فوری طور پہ سرکار کے بعد بزرگ بھی تھے، بڑوں کو بھی ہینڈل کر سکتے تھے، چھوٹوں کو بھی، اور سرکار کے سسر کا ان کا ایک رشتہ بھی تھا، یار بھی تھے، اور 1 سال ہی زندہ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پروجیکٹ شروع کیے تھے، جو لشکر تیار تھا، یہ وہ سارے انہوں نے امپلیمنٹ کروائے، نہیں کرنا۔ پھر سیدنا عمر فاروق بھی تقریباً اتنی عمر کے تھے، اور وہ بھی سسر بھی تھے سرکار کے رشتے میں، اور پھر اگلے دونوں داماد، ان میں سے بھی سیدنا عمر کے 11 سال کے بعد سیدنا عثمان غنی جو ہیں، ان کے بھی میرے خیال ہے 8 10 12 سال ہیں، یہ 23 سال بنتے ہیں۔ اور جو سب سے مشکل دور ہے، جب چند ساتھی رہ گئے ہیں، اصلی اولین میں سے تھوڑے سے ہی رہ گئے ہیں اور مسلمان، تو وہاں سب سے مشکل حصہ جو ہے وہ مولا علی کے حصے آتا ہے۔ پھر وہ جو ڈیوٹی ہے مسلسل گھوڑے کی پیٹھ پہ انہوں نے 7 سال 8 سال محفل گزارے ہیں، وہ بہت ہی ٹف ٹائم اب انہیں اکٹھا کرنے کا۔ یہ جو ایک سو کالڈ مسلمانوں کا ریوڑ، جھوک در جھوک مسلمان ہوئے بھی تھے اور اب سارے ہی اسی کیٹیگری میں آ گئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آخری دن مسلمان ہوا سرکار کے ہاتھ پہ ابھی صرف اسلام کی فتوحات دیکھ کے، اور جس نے پہلے دن اس پہاڑ پہ پورا مکہ ایک سائڈ پہ چپ کر کے کھڑا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک 9 سال کا بچہ پتلی پتلی ٹانگوں کے ساتھ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں ہوں تو بہت کمزور لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اور پھر وہ ہجرت والی رات ہو یا کوئی بھی دن رات ہو، ٹھیک ہے، وہ بچہ ڈٹا رہا ہے اپنی بات پہ۔ وہ مولا علی سرکار جب پردہ فرما رہے ہیں تو میں 32 ایئرس کے ہیں۔ عرب میں یہ ینگسٹر سمجھا جاتا تھا یا امیچور سمجھا جاتا، جیسے وہ بدر میں آگے لڑنے گئے ہیں تو ابو جہل نے کہا کہ جا کے بڑے نکال، یا وہ اس طرح کی اس کے ڈائلاگس تھے کہ یہ کیا بچہ بھیج دیا، لیکن پھر وہ بچے نے انہیں بتایا، اس کے ہاتھ سے بچے ہی کوئی لیکن اس کے سامنے آنے سے کوئی نہیں، سارے کتراتے تھے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم کی وہ ساری سٹرگل میں یہ مت بھولیے
وہ سرکار دو عالم ویسے تو مٹی ایک مٹھی بھر مار دیں تو حنین میں یا بدر میں کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے، یا ایک انگلی کے ساتھ یہاں سے چاند ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں، دو ٹوٹے کر دیتے ہیں، یا سورج آگے پیچھے کر دیتے ہیں، لیکن اس ساری سٹرگل کو انہوں نے ہیومن لیول کے اوپر رہتے ہوئے دانت ہی نہیں صرف شہید کرائے، انہوں نے حضرت حمزہ جیسا چاچا بھی شہید کرایا ہے، انہوں نے اپنی گھر بھی چھوڑا ہے، بی بی ختیجہ کی ڈیتھ اور وہ اتنی قسم پرسی کی ڈیتھ کا دور، میں خیال عام الحزن شاید اسے کہتے ہیں، دکھ کا سال، جب سیدنا ابو طالب بھی سرکار کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، ان دونوں کا ساتھ بھی چھوٹ جانا، اور اس شعبے ابی طالب والے دور میں جب ٹوٹل سوشل بائیکاٹ ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، برے حالات ہیں، نہ علاج ہے نہ کچھ ہے، تو وہ جو ساتھی ہیں اس میں بھی ساتھ رہے، اس سٹرگل میں ساتھ رہے، اور انہوں نے صرف حضور کی کرامتیں نہیں دیکھی، جہاں انہیں خود کھڑا ہونا پڑا ہے، پورا پورا گھر کا مال لا کے دینا پڑا ہے، باپ کی بھی گردن کاٹنی پڑی ہے اگر سامنے آ گیا ہے، یا بیوی بچے چھوڑنے پڑ گئے ہیں تو ایک منٹ نہیں لگایا، بلکہ یہاں تک آفریں کر دی ہیں کہ سرکار آپ کے ساتھی جو ہیں اگر یہ تو سب چھوڑ آئے ہیں تو ادھر ہمارے شہر آئے ہیں، میری 2 بیویاں، میں ایک کو ڈائیورس دے دیتا ہوں، یہ اس سے شادی کر لیں، وہ بھی مسلمان ہو گئی ہے تو دوسری عورت تو غیر مسلم تو کرے گی نہیں شادی، سرکار نے اس سے منع کر دیا۔ ایسا جذبہ احسار، اور یہ جو شروع کے 7-8 سالوں میں مدینہ منورہ میں بھی جو لوگ آتے گئے، لیکن جو یہ شروع کے 13-14 سال اسپیشلی بدر والے، جنہیں اللہ خود کہہ رہا ہے اولی، یہ بہت تھوڑے رہ گئے تھے بیٹا، اور باقی سارے ٹریننگ کے فیز میں بھی تھے، لیکن یہی چکر اللہ تعالیٰ تو پھر اصل چیز تو یہی چیک کرتا ہے نا، وہ چھپ جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اب یہ میسج آ گیا، پہلے تو بہانہ تھا کہ جی ہمیں تو یہی پتا چلا ہے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ لات اور منات اور عزا، ہمیں تو دادا پدادا نے یہی بتایا ہے، ہمیں تو یہی پتا ہے کہ عیسیٰ بیٹا ہے اور مریم بیوی ہے، یا یہ ہے وہ ہے، سب کے اپنے اپنے، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، تو اللہ نے قرآن کریم بھیج دیا اور کہہ دیا کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، قرآن آج تک موجود ہے، یہ ساری ایمبیگوٹیز ختم ہو گئی۔ اب اس اللہ کی شان کو بیسک سرکار لا الہ الا اللہ، صرف لا الہ الا اللہ منواتے تھے، اور محمد رسول اللہ آپ کو آٹومیٹک ماننا پڑتا تھا انہیں، ٹھیک ہے، جس نے ان کے کہنے پہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، وہ سیدنا ابو طالب ہو، سیدنا ابو بکر صدیق ہو، بی بی خدیجہ ہو، کوئی بھی ہو، جس نے ان کے کہنے پہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اس نے انہیں نبی مانا تو ان کے اللہ کو مانا، لیکن اس کے بعد وہ ٹریننگ شروع ہو گئی، اس میں سیکریفائسز، جانیں دینا، بچے چھوڑنا، گھر بار، تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ تمہیں میں تمہاری جان مال، یہ ٹیسٹوں سے جو لوگ گزرے ہوئے تھے، وہ سارے نہیں، لاکھوں کی تعداد میں جو تھے وہ سارے گزرے ہوئے تھے، ان میں سے تو بہت سے دیکھ رہے تھے کہ اب سارے وہ بھیڑ چال کی طرح کہ جی اسلام کی فتوحات، واہ جی واہ، روم کو بھی چیلنج کر دیا جی، ایران کو بھی اب یہ آئیں گے، وہاں سے مال غنیمت آئے گا، تو ٹھیک ہے مسلمان ہو جو، ٹھیک ہے، وہ اس طرح کا تھا، اور ظاہری بات ہے محلاتی سازشیں کہہ لو یا آپس میں جو سارا وہ بھی ہوا، اللہ کا پیغام تو وہیں کا وہیں ہے، یہ کچھ فیصلے اللہ نے خود آپ کے سامنے لانے، اس نے کہا ہوا ہے قرآن میں، ٹھیک ہے، ڈفرینس آف اوپینین ان لوگوں میں اس وقت بھی ہوتا تھا، لیکن آگے سازشیں کس نے کی، اصل اللہ کے نبی کے میسج پہ کون کھڑے رہے اور کون نہیں کھڑے رہے، یہ ایک چیز تو سب کو پتا ہے کہ وہ مولانا مودودی والا فکرہ، کہ سوال یہ نہیں ہے کہ حسین نے بیعت کیوں نہیں کی، سوال تو یہ ہے کہ جب حسین نے نہیں کی تو باقیوں نے کیسے کر لی، ٹھیک ہے، تو باقی جتنے بھی مسلم امت تھی یا جو بھی تھے، آج کے آپ دور میں دیکھو نا، آپ لوگوں نے، ہم نے آج کا حساب دینا ہے، 40-50 ملکوں میں ہم تقریباً 2 بلین 2 ارب مسلمان ہیں، آپ قسم سے کھاؤ نا، سرکار کی تعلیمات آپ تک تو پہنچی ہیں نا، ہمارے تک بھی پہنچی ہیں، اپرینٹلی قرآن بھی پہنچ گیا، اللہ کا حکم کیا پہنچ گیا ہے، کیا آج ہی مسلمان سارے ایک فیڈریشن بنا لیں، آپ سمجھتے ہیں کہ 3 دن کے اندر سارے عرب، عجم، ایران، سعودیہ، پاکستان، مصر، ترکی، شام، فلسطین، جارڈن، لیبیا، یو نیم اٹ، ملائیشیا، انڈونیشیا، بنگلہ دیش، یہ سارے کنٹریز مل کے ایک خلیفہ 3 دن کے اندر بنا لیں گے، اس پہ یونانیمسلی اکٹھے ہو جائیں گے، اور پھر وہ جو بھی احکامات دے گا جس مرضی فقہ کے مطابق ہو، ہمارے تو فقہ کے بت ہی نہیں ٹوٹتے، ٹھیک ہے، تو ان باتوں میں کیا رکھا ہے آپ، اس لیے پہلے اللہ کو تو مانو،
یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ کوئی نہیں مان رہا تو نبی کو کس نے ماننا ہے. یہ اللہ کو مانیں گے. جب یہ اللہ کو مانیں گے اس کو پہچانیں گے. یہ میری سوچ ہے. جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ پہ ڈٹتا ہے تو اللہ آگے سے اس کو محمد رسول اللہ کا تعارف دیتا ہے. پھر اللہ اس کو محمد رسول اللہ کے تعارف دیتا ہے کہ میں ان کو اخلاق کی بلندیوں پہ دیکھ رہا ہوں, سراج منیرہ. پھر وہ اپنا معشوق آپ کو دکھاتا ہے. ادروائز آپ اللہ کو ہی نہیں مان رہے. اللہ تک ہی نہیں پہنچ رہے. مزے کی بات ہے اپنے آپ تک نہیں پہنچ رہے. پہلے اپنے آپ کو نہیں پہچان رہے. اصل میں ہمارے پاس اپنی پہچان نہیں ہے. آپ فلسفے, مذہب, کمپیریٹیو ریلیجن, اس ساری چیزوں کو چھوڑ دیں. آپ چھوڑ دیں ریلیجن کو. آپ اپنے آپ کو تو پہچانیں. اپنے آپ کو تو مانتے ہیں نا آپ. سو ہم آج کل, میں بتایا نا کہ انٹرویو ڈاکٹرز کی ہائرنگ ہو رہی ہے, اس میں کہتے ہیں ہم یہ بھی کئی بار کہتے ہیں کہ بیٹا انٹروڈیوس یور سیلف. ہم میں سے سب کتنا سوچتے ہیں کہ میں ہوں کیا. ویسے یہ کاغذ کی ڈگریاں تھوڑا آپ کا تعارف ہے. اگر سب کی ایک ہی ڈگری ہے تو سب کی پرفارمنس ایک جیسی کیوں نہیں ہے؟ گھر میں بھی فیل ہیں, باہر بھی فیل ہیں, بچوں کے براڈ اپ میں بھی فیل ہیں, اپنی پرسنل ہائیجین سے لے کے صحت تک میں فیل ہیں, اور ایجوکیشن ہیلتھ کی بھی ہے, سارے کی بھی ہے, موریلٹی کی بھی ہے. کیوں؟ اپنی ہی پہچان نہیں ہے کہ یار میں ادھر کیوں آیا ہوں. یہ اس دنیا میں بس یہی کھانے پینے, شادی کرنے, بچے پیدا کرنے, یا یاشی کرنے, یا ہلا گلا, لڑائیاں, مار کٹائیاں, بدماشی لگانے, یا رول کرنے آیا ہوں. کس نے بھیجا مجھے؟ اور اس کے بعد کہاں جانا ہے؟ کیا اس کے بعد بھی کوئی زندگی ہے؟ اور وہاں کے لیے کیسے فیس کروں گا؟ کون ہوگا وہاں پہ؟ اگر یہ بات سچی نکل آئی تو کیسے میں اس اللہ کو, اس کے نبی کو فیس کروں گا؟ یہ ہم میں سے کتنے کے لوگ کرتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ آپ بیگ اٹھائیں اور تبلیغی جماعت والوں کے پیچھے چل پڑیں. آپ روز مرہ کی زندگی میں آپ نے کسی کو کیا تبلیغ کرنی ہے؟ پہلے اپنے آپ کو تو تبلیغ کرنی ہے. ہم پہلے انسان تو بنے. تو سرکار دو عالم ایک اچھے انسان کا بہترین نمونہ ہے. انہیں کاپی کر لیں. انہوں نے نہیں کیا نا, پھر یہ سارا کچھ تو ہونا تھا. اللہ کے لاز نہیں بدلتے کسی کے لیے, ٹھیک ہے. اور عذاب تو آ جانے تھے, لیکن وہ جو سرکار کی دعا ہے اور پھر اس کے بدلے میں انہیں مسلسل قربانی دیتے رہنی پڑتی ہے, اور ان کی نسل اور ان کی آل دیتی ہے اور دے رہی ہے, وہ عذاب سے بچا لیتی ہے. تھوڑا سا یہ جو کبھی کبھار کھینچ لگتی ہے, اس کا ڈر جو ہے, اس سے تھوڑی بات بنی ہوئی ہے.